آج جمعے کی اس نشست میں ہم والدین کے حقوق سے متعلق، پیرنٹس رائٹس سے متعلق ایک حساس موضوع کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دل لگتا ہوا ایک عنوان ہے جس کی فی زمانی ہی معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اپنے تمام سننے والوں سے میں ابتدا میں ہی یہ درخواست کرنا چاہوں گا، نشست کے اختتام تک اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھیں اور موضوع کی ابتدا میں ہی ہم سب اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، والدین کے حقوق سے متعلق جو ہمارے اندر خوبیاں ہوں گی، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور والدین کے حقوق سے متعلق اگر ہمارے اندر کچھ خامیاں اور کوتاہیاں ہوں گی تو ہمیں سدھارنے کا پورا موقع انشاءاللہ ملے گا۔ عربی میں اولاد کے لیے لفظ ہے ولد، جو پیدا کیا جائے۔ باپ کے لیے لفظ ہے والد، جو پیدا کرنے والا ہے، اور ماں کے لیے لفظ ہے والدہ، جو بچوں کی پیدائش کا ذریعہ ہے۔ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو اولاد کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، بلکہ اولاد ماں باپ کے وجود کا حصہ ہے۔ اولاد ماں باپ کے وجود کے تسلسل کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ماں اور باپ کے حقوق سے متعلق بھرپور گفتگو قرآن میں کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اولاد کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، اس بات کو ہم سمجھتے ہیں سورہ قیامہ کی آیات 37 تا 40 کی روشنی میں۔ رب العالمین توجہ دلاتے ہیں، کیا انسان نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ حقیر پانی کی ایک بوند تھا، وہ حقیر نطفہ تھا، رحم مادر میں اسے ٹپکایا گیا، پھر رب العالمین نے اسے خون کی پھٹکی بنائے، یعنی جمع ہوا خون بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء درست کیے، اور جب دنیا کے اندر انسان آیا تو مرد اور عورت کی شکل میں تھا۔ اللہ رب العالمین کی یہ صنعت، اللہ رب العالمین کی یہ کاریگری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو اللہ پہلی مرتبہ انسان کو تخلیق کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ اس کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے۔ اولاد جو دنیا میں آتی ہے وہ ماں باپ کے میلاد سے آتی ہے، ماں باپ کی پوری منصوبہ بندی سے آتی ہے، لیکن جنس کا تعلق یہ مرد کے ساتھ ہے، یعنی سیکس آف ڈٹرمنیشن، جنس کی نوع کیا ہوگی، لڑکا پیدا ہوگا لڑکی پیدا ہوگی، اس کا تعلق صرف مرد کے ساتھ ہے۔ اسی سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ حقیر پانی کی بوند تھا، جس پانی کی بوند کو رحم مادر کے اندر ٹپکایا گیا۔ جدید میڈیکل سائنس کی جو شاخ ہے ایمبریولوجی، علم الجنین، وہ بھی ہماری رہنمائی اسی بات کی طرف کرتی ہے کہ سیکس ڈٹرمنیشن کا تعلق مرد کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ عورت صنف مخالف کے بیضے کو بار آور کرنے والا مرد کا اسپرم، مرد کا خلیہ،
مرد کا جرثومہ اگر ایکس ہے تو بیٹی کی پیدائش ہے، اور اگر عورت صنف مخالف کے بیضے کو بار آور کرنے والا مرد کا اسپرم خلیہ جرثومہ وہ وائی کروموسوم ہے تو پھر بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اولاد کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، وہ ماں باپ کے وجود کا حصہ ہے، ماں باپ کے وجود کا تسلسل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے، اے مسلمانوں، تمہاری اخروی کامیابی اور ناکامی کا ایک مخصوص زاویے سے معیار ماں اور باپ ہے۔ وہ جو مشکات باب البر والصلہ کے اندر ابن ماجہ کے حوالے سے روایت موجود ہے، جس کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کا حق کیا ہے اولاد پر؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا تھا، ہما جنتک و نارک، یہی ماں باپ تمہارے لیے باعث جنت بھی ہیں اور یہی ماں باپ تمہارے لیے باعث جہنم بھی ہیں۔ عربی میں باپ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اب۔ الاب کہتے ہیں اس شخص کو جس سے اسی نوع کا کوئی دوسرا شخص جنم لے لے۔ اب جب اولاد دنیا کے اندر آئی ہے تو وہ باپ کے وجود کا حصہ ہے، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ عربی میں ماں کے لیے ایک لفظ ہے الام، ام کہتے ہیں بنیاد کو، ام کہتے ہیں اصل کو، اولاد کے وجود کی اصل، اولاد کے وجود کی بنیاد وہ ماں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات باب البر والصلہ کے اندر روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اے انسانوں، خاص کر وہ لوگوں جو اسلام لے کر آئے ہو، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا رسول سمجھتے ہو، مذہب اور دین کی یہ تعلیم سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ تم اپنے ماں کی نافرمانی کرو گے۔ انسانوں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ یہ جملہ آپ ساتھ لے کر جائیے گا، یہ چھوٹا اور معمولی جملہ نہیں ہے، بہت بھاری جملہ ہے، بہت ثقیل جملہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ چٹان کو اپنے سر پر رکھ لینا۔ انسانوں میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ ہے ماں باپ۔ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کی روشنی میں۔ رب العالمین فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن جب نیک سلوک کا معاملہ آئے گا، جب اچھے سلوک کا معاملہ آئے گا، جب اچھے رویے کا معاملہ آئے گا، تو انسانوں میں سب سے مقدم ماں اور باپ ہے۔ کیوں؟
چونکہ اولاد کی پیدائش، اولاد کی پرورش اور اولاد کی پرداخت انہی ماں باپ سے تو ہے۔ اگر یہ ماں باپ نہ ہو تو نہ بچے کا جنم ہے، نہ بچے کی پرورش ہے اور نہ بچے کی پرداخت ہے۔ تو انسانوں میں سب سے مقدم حق اگر کسی کا ہے تو وہ ماں اور باپ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں اس کے ساتھ ہو بہت بڑا خوش نصیب ہے، اور اگر دونوں نہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو فلا تقل لہما اف، دلی بیزاری کا اظہار نہیں کرنا ماں باپ سے۔ اف عربی میں کسی سے بیزاری کا اظہار کرنے کا کلمہ ہے، یعنی عرب لوگ جب کسی سے بیزاری کا اظہار کرتے تو اف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، ماں باپ بڑھاپے میں ہوں تو اف بیزاری کے کلمے کا اظہار نہ کرنا، بیزاری کا کلمہ منہ سے نہ نکالنا۔ ولا تنہرہما، نہ ماں باپ کو ڈانٹنا، نہ ماں باپ کو جھڑکنا، یعنی جو بیزاری دل کے اندر تھی اب اسے زبان پر نہیں لانا۔ وقل لہما قولا کریما، ماں باپ کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا معاملہ، تمہارا رویہ، تمہارا تعلق بڑا شریفانہ ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک سوال کا جواب یہاں لے لیں۔ ماں باپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، ان کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی اس عمر کا تذکرہ کیوں کیا جس کا تعلق بڑھاپے سے ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماں باپ کا جو حق ہے وہ ہر عمر میں ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا جائے۔ لیکن جب وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں اور اولاد جوان ہوتی ہے، خاص کر جب وہ شادی شدہ ہو، خود صاحب اولاد ہو، اب بوڑھے ماں باپ بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ بہت ساری بیماریاں اپنے اندر رکھتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے ان کے اندر چڑچڑاہٹ بھی آ جاتی ہے۔ پھر یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی قربانیوں کو بھول چکی ہوتی ہے، ان کی جان فشانیوں کو بھول چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر کا خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا ہے۔ آپ سنیے وہ حدیث جو مسلم میں ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ جو جملہ نکالا وہ بددعائیہ جملہ تھا۔ آپ نے کہا رغم انفو، رغم انفو، رغم انفو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں رغم عربی میں کہتے ہیں مٹی کو، اور یہاں یہ لفظ بطور کنایہ استعمال ہوا ہے، یعنی ذلت کے معنی میں، رسوائی کے معنی میں۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کنائی طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ رغم انفو، رغم انفو، ذلیل ہو وہ شخص، رسوا ہو وہ شخص۔ اب جب رحمت للعالمین کی زبان سے یہ جملے نکلے، سارے کے سارے کان کھڑے ہو گئے، ارد گرد جو صحابہ تھے چوکنا ہو گئے کہ رحمت للعالمین ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے، جو ماننے والا ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، جو نہ مانے اس کے لیے بھی رحمت ہے، جو ذی حیات ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے خاص کر رحمت ہے۔ اللہ کے رسول نے بددعائیہ جملے زبان سے نکال دیے۔ فوراً سوال ہوا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من، وہ کون سا بد نصیب شخص ہے جس کے حق میں آپ بد دعا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا، من ادرک والدیہ عند الکبر
احدہما او کلاہما، وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے، اور ان کی خدمت کر کے لم يدخل الجنہ، وہ اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل نہ کرے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے شخص کو رسوا کر دے۔ تو سب سے بڑا حق انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے رکھا ہے تو وہ ہے والدین۔ اب چونکہ ہم اس موضوع کے حوالے سے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر چکے ہیں، ہم سب اس موضوع کی حساسیت کو سامنے رکھ کر اپنا احتساب کر رہے ہیں۔ یہاں ایک کام کی بات سمجھتے چلیں، حق کا تعلق ہے احسان اعتراف سے، یعنی محسن نے کوئی احسان کیا ہے تو اس کے احسان کے اعتراف پر حق پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پوری کائنات کے محسن ہیں اللہ رب العالمین۔ جب پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تو اس احسان کے اعتراف سے حق بندگی پیدا ہوا۔ پوری کائنات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ذی حیات مخلوقات پر احسان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور جب ذی حیات مخلوق پر اللہ کا احسان ہے، اس احسان کے اعتراف میں پوری ذی حیات مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تحمید کے ترانے گا رہی ہے۔ پھر ذی حیات مخلوقات میں ایک ذی شعور مخلوق ہے انسان، جو ذی شعور ہونے کے ساتھ ساتھ ذی اختیار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اس پر سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے، ذی شعور مخلوق سے، ذی اختیار مخلوق سے، کہ میرے احسانات تم پر سب سے زیادہ ہیں۔ میرے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو تو میرے آگے، عبادت کرو تو میری کرو۔ تو حق جو پیدا ہوتا ہے وہ محسن کے احسان کے اعتراف میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر انسانوں پر، انسانوں میں سے سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ ماں باپ کے۔ انسانوں پر، انسانوں میں سے سب سے زیادہ احسانات ہیں ماں باپ کے۔ تو انسانوں میں سب سے مقدم حق اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ ہے ماں باپ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ رحم دلانا اطاعت کے بازو ماں باپ کے لیے جھکا دو۔ رحم دلانا اطاعت کے بازو ماں باپ کے لیے جھکا دو۔ دوستو یہاں چونکہ یہ عربی ہے، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا پوری دنیا میں کسی زبان کا ڈنکا بجتا تھا تو عربیت تھی، اور عرب لوگوں کو اپنی اس زبان پر اتنا فخر تھا، اپنی زبان سے باہر کے لوگوں کو کہا کرتے تھے یہ تو عجمی ہیں، گونگے ہیں، یعنی ہمارے سامنے یہ کلام نہیں کر سکتے۔ اب یہاں اس جملے میں ایک لفظ آیا ہے جناح، جس کا معنی ہوتا ہے پر۔ اس جملے میں جناح کا لفظ آیا ہے استعارے کے طور پر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ رب العالمین خاص کر مسلمانوں سے، کلمہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس طرح تمہارے ماں باپ نے تمہارے بچپن میں تمہاری پرورش کے لیے، تمہاری بود و باش کے لیے تمہیں اپنی محبت کے بازوؤں میں رکھا، آج تمہارے وہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تم جوان ہو، تم انہیں اپنی محبت اور اطاعت کے بازوؤں میں سمیٹ لو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھو کہ اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، مجھے پوسا، اللہ اسی طرح ان پر بڑھاپے میں رحم فرما، اور اگر دنیا سے گزر گئے ہیں
تو اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ایک روایت سنتے چلیں ماں باپ کے حقوق سے متعلق کہ ماں باپ کا حق ہے کیا اصل۔ بخاری کتاب الجہاد، مسلم کتاب البر والصلہ کی یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی، اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکوں، اور وہ میری بیعت ہجرت کے لیے ہوگی، جہاد کے لیے ہوگی، اور میں چاہتا کیا ہوں اللہ تعالیٰ سے اجر، یعنی آپ کے ہاتھ پر جو ہجرت کی بیعت کر رہا ہوں، جہاد کی بیعت کر رہا ہوں، صرف اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ تر اجر لینے کے لیے، ریکمپینس لینے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک حیات ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جس عمر میں وہ ہوگا اس کی عمر کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک حیات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نعم کلاہما، اللہ کے رسول ایک نہیں، ماں باپ دونوں حیات ہیں۔ اللہ کے رسول نے دوسرا سوال کیا کہ تم اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بالکل، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا اجر پانے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اسے کیا کہا تھا؟ وہ تو جہاد کی بیعت کرنے آیا تھا، ہجرت کی بیعت کرنے آیا تھا۔ آپ نے کہا فرجع الی ابویک، اپنے گھر میں واپس جاؤ، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہو، فاحسن صحبتہا، ان کے ساتھ بہترین زندگی گزارو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھو، اور حد الامکان ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، حد الوسعت اپنا پیسہ ان پر لٹاؤ، تمہیں اللہ رب العالمین کا اجر مل جائے گا، تمہیں اللہ رب العالمین کی رضا مل جائے گی۔ اور دوستو جو بات اب میں کرنے لگا ہوں نا والدین کے حق کے حوالے سے، کہ انسانوں میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا، دل و دماغ حاضر رکھیں، اس بات کو اپنے ساتھ پلو سے باندھیے گا، ساتھ لے کر جائیے گا، اور بڑے حوصلے سے میری بات سنیے گا۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، شرک حرام ہے، چاہے وہ شرک فی الذات ہو، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، شرک فی الصفات ہو، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، شرک فی الحقوق ہو، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا، شرک فی الاختیارات ہو، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، شرک حرام ہے۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی توحید میں شرک کی معمولی سی گنجائش ہوتی تو شرک کے داخلے کا صرف ایک دروازہ تھا، اور وہ تھے والدین، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کی شراکت ہو سکتی تھی تو وہ والدین تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نے میرے مطالعے کی روشنی میں 4 مقامات پر جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا وہاں والدین کے ساتھ نیک سلوک کا ذکر کیا، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، سورہ انعام آیت نمبر 151، سورہ بنی اسرائیل آیات 23 اور 24، سورہ لقمان آیات 13 اور 14۔ رب العالمین نے ان 4 مقامات پر کہا کہ عبادت صرف میری ہوگی، میری ذات میری صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور نیک سلوک ہوگا تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر تو وہ والدین کے ساتھ ہوگا۔ یہاں ایک اور کام کی بات سمجھے آپ، ایک ہے دنیاوی معاشرت
اور دوسری ہے اخروی معاشرت. دنیاوی معاشرت اس کا تعلق ہے خون، نسب اور نسل سے. یعنی جو دنیا کے اندر معاشرہ قائم ہوتا ہے یا تو خونی بنیادوں پر ہوگا، یا نسبی بنیادوں پر ہوگا، یا نسلی بنیادوں پر ہوگا. لیکن ایک معاشرت ہے اخروی معاشرت، اور اس کا تعلق ہے ایمان اور عمل صالح سے. اس کا تعلق ہے اخلاق اور روح کے ساتھ. لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو معاشرت قائم ہوئی ہے اور آخرت کے اندر جو معاشرت قائم ہوگی، ان دونوں معاشرتوں کے درمیان، ان دونوں سماجوں کے درمیان تم نے بیلنس رکھنا ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 15 رب العالمین فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، خاص کر مکہ کے ماحول کے اندر، وہاں نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو رہے تھے، تو ماں باپ ان کے سامنے سوال کھڑا کرتے تھے کہ تمہارا دین کیسا ہے جو ماں باپ کی بات ماننے سے منع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں فلا تطعهما، ان کی بات نہیں ماننا، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملے میں حسن معاشرت قائم رہے گی، خونی رشتہ قائم رہے گا، نسلی رشتہ قائم رہے گا، نسبی رشتہ قائم رہے گا. یعنی مواحد لوگ معاشرے سے ٹوٹ کر نہیں رہیں گے، مسلمان لوگ دنیا سے کٹ کر نہیں رہیں گے. معاشرت کا تعلق دنیا کے اندر خون، نسل اور نسب سے ہے، آخرت کے اندر اخلاق، ایمان اور عمل صالح. بیلنس رکھنا ہے، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر 3 باب باندھتے ہیں جو قابل توجہ ہیں. پہلا باب باندھتے ہیں باب صلۃ الوالد المشرک، اگر والد مشرک ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی. باب صلۃ المرأۃ امہا ولہا زوج، اگر ماں مشرکہ ہو اس کے ساتھ دنیا کے اندر صلہ رحمی کی جائے گی. باب صلۃ الاخ المشرک، اگر بھائی مشرک ہو دنیا کے اندر اس سے سماجی اور معاشرتی تعلقات قائم رکھے جائیں گے، برقرار رکھے جائیں گے. تو بیلنس رکھنا ہے دوستو، یہ ہے اصل مرد مومن ہونا، قرآن کا بندہ رحمان ہونا. بیلنس رکھیں، کسی سے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ اولاد جس کی شادی ہو گئی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بیلنس رکھے اپنی فیملی اور ماں باپ کے درمیان. جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ ادا کرے، جو بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرے. بیلنس رکھے. یہ یاد رکھیے جو بہو ہے اس پر ساس سسر کی جو ذمہ داری ہے وہ اخلاقی درجے میں ہے، لیکن جو بیٹا ہے اس پر ماں باپ کی ذمہ داری قانونی درجے میں ہے. لہذا غیر ضروری طور پر، غیر منصفانہ طور پر شادی شدہ اولاد کا جھکاؤ کسی ایک طرف نہیں ہونا چاہیے. اگر غیر منصفانہ بنیادوں پر جھکاؤ ماں باپ کی طرف ہے یہ بھی غلط ہے، اور اگر غیر منصفانہ بنیادوں پر جھکاؤ بیوی بچوں کی طرف ہے یہ بھی غلط ہے. صاحب ایمان وہ ہے، صاحب عمل وہ ہے جو شادی کے بعد اپنی فیملی اور ماں باپ ان رشتوں کے درمیان بیلنس قائم رکھے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ان کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. ماں باپ چونکہ عظیم تر رشتہ ہے دوستو، آج سے ہی تہیا کر لیں، آج سے ہی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کبھی بھی ان رشتوں کو بازار کے اندر ڈسکس نہیں کریں گے.
یعنی ان مقدس رشتوں کو بازاری رشتے نہیں بنائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ماں اور بہن کی گالی بڑی عام ہے، بچہ ماں، اچھا اسے احساس بھی نہیں ہے کہ بھائی جو مقدس رشتہ زبان سے نکال رہا ہوں بےہودہ انداز میں، معاشرے پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیا اثر ہوگا، کوئی احساس نہیں ہے اس کو۔ مقدس اور محترم رشتوں کو کبھی بھی بازار میں ڈسکس نہیں کریں، بازاری انداز میں زبان سے نہ نکالیں۔ متفق علیہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، شتم الرجل والدیہ، کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہے، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اب فوراً سوال کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا بدبخت ہوگا، کون ایسا بدنصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک شخص دوسرے کو ماں باپ کی گالی دیتا ہے اور پلٹ کر وہ بھی جواباً ماں باپ کی گالی دیتا ہے تو یہ ماں باپ کو گالی دینے کے مترادف ہی تو ہے۔ اور اگر دوستو جانے انجانے میں ماں باپ کے حوالے سے ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، آج ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، آج ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یاد رکھیے دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ ماں اور باپ کی شکل میں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہ کوئی تھی نہ ہو سکتی ہے۔ اور بڑے محروم شخص ہوں گے وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، یا ماں باپ میں سے کوئی ایک حیات ہے اور وہ ان کی خدمت نہیں کر پا رہا۔ یاد رکھیے، ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی ہم بھی گوشت کے لوتھڑے کی مانند ماں باپ کی گود میں تھے۔ آج اگر پل کر جوان ہوئے ہیں، شادی ہو گئی ہے، بال بچوں والے ہو گئے ہیں، تو یہ کس کے احسانات ہیں؟ سارے ماں باپ کے احسانات ہیں۔ اگر جانے انجانے میں ماں باپ کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہم سے ہوئی ہو، آج اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، آج توبہ کر لیں، اور وہ الفاظ ہماری زبانوں پر ہوں جو الفاظ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ہیں۔ اے اللہ، اب تک میں جذبات کی روح میں بہتا رہا، اب تک میں اپنی من مانی کرتا رہا، اب تک میں اپنے نفس کی سنتا رہا۔ رب اوزعنی، اے اللہ مجھے روک لے، اے اللہ مجھے تھام لے، اے اللہ مجھے سنبھال لے کہ اب میں جذبات کی روح میں نہ بہوں۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں ان فضائل پر، ان عنایات پر جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے توفیق دے میں وہ عمل کروں جس عمل سے تو راضی ہو جائے۔ ماں باپ کے حقوق ظاہر ہے برابر ہیں۔ ایک والد ہے دنیا میں لانے والا، ایک والدہ ہے جو ذریعہ بنی ہے دنیا میں لانے کا، دونوں کے حقوق سیم ہیں۔ لیکن ایک روایت ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے، چاندی، کانسی تینوں تمغے ماں کی گردن میں ڈال دیتے ہیں اور باپ کو صرف شاباش دیتے ہیں، متفق علیہ معروف روایت ہے نا۔ تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین یا اللہ کے رسول باپ کے مقام کو کم کر رہے ہیں یا باپ کے مقام کو گھٹا رہے ہیں، بلکہ ماں کی کچھ اضافی خدمات ہیں جن کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ماں کی اضافی خدمات کیا ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں بیان کیا ہے۔ نمبر 1، 9 مہینے تک ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور 9 مہینے یکساں نہیں ہوتے ہیں۔
ایک جیسے نہیں ہوتے. کس درد سے گزرتی ہے, کس اذیت سے گزرتی ہے, کس کرب سے گزرتی ہے, سوچئے گا. شاید ہم لوگ یقین جانیے ماں کی وہ خدمت نہیں کر پاتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. 9 مہینے وہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. پہلے دن سے شروع کریں اور 9 مہینے گنے. ہر دن اس پر بھاری ہوتا چلا جاتا ہے, ہر دن اس پر بار بڑھاتا چلا جاتا ہے. دوسری چیز, جان پر کھیل کر بچے کو جنم دیتی ہے. تیسری چیز, 2 سال تک اپنے جسم میں دوڑتے ہوئے خون کو دودھ بنا کر بچے کی غذا پوری کرتی ہے. ان 3 اضافی خدمات کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 مزید تمغے دیے. وہ صحابی آیا نا, کہنے لگا اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی, میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کو ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا امو کا, تمہاری ماں. اس نے کہا شاید دوسرا سوال کروں گا, اللہ کے رسول جواب بدل دیں گے. اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے کہا امو کا, تمہاری ماں. اس نے تیسری مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے کہا امو کا, تمہاری ماں. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو خراج تحسین پیش کیا. اور جس ہستی کو ہمارا رسول خراج تحسین پیش کرے, سوچے آپ وہ ام ایمن کا نام آپ نے سنا ہے نا, جو آپ کی والدہ آمنہ ان کی لونڈی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بود و باش میں ان کا حصہ تھا. ام ایمن جب کبھی اللہ کے رسول کے پاس آتی تھی, اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے. ماں. اور آخری بات سنتے چلے جائیں دوست, چونکہ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ, جو لوگ ہمارے پیارے, ہمارے قریبی, ہمارے ملنے والے, ہم سے انسیت رکھنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کے چلے جانے کے بعد بھی ہم ایصال ثواب کے نام سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. یعنی اپنی نیکیوں میں انہیں شامل کرتے ہیں, اپنے ثواب میں انہیں شامل کرتے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے جانے والوں کے نام پر جو ایصال ثواب ہے وہ صرف اس کا تعلق کھانے پینے سے رہ گیا ہے. اس بات کو آپ سمجھیے اور اسے اپنی تبلیغ کا حصہ بنائیے. جانے والا چلا گیا, ہو سکتا ہے کتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم سب کسی کی ماں چلی گئی ہو دنیا سے, کسی کا باپ چلا گیا ہو, کسی کا ماں باپ دونوں چلے گئے. ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ کھانا کھلانا. رشتہ داروں کو بلایا, کھلا دیا. اب جو غریب ہے وہ چھولے کی بریانی, آلو کی بریانی بنا لیتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ بکرے کٹوا لیتا ہے. ایصال ثواب ہو رہا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لیے خاص کر وہ والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کہا, یہ الفاظ لے کے جائیے گا اپنے رسول کے. ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے, ابو سعید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں, صحابہ گردا گرد موجود ہیں. ایک شخص آیا اور آ کر اس نے سوال چھیڑ دیا, اللہ کے رسول حل بقیہ من بر ابویہ شیء, میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, حیات نہیں ہیں, کیا کوئی نیکی ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد میں کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعم بالکل کر سکتے ہو. اب اللہ کے رسول نے جو نیکیاں بتائی ہیں ایصال ثواب کے لیے, والدین کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے, وہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہما, جب تم ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے, جہاں اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہو اپنے والدین کے لیے بھی مانگ لو. قرآن تو سکھا چکا ہے نا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, والاستغفار لہما, جب اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے تو تم اپنے بوڑھے ماں باپ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کی بھی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگ لو. وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا, تمہارے ماں باپ نے اپنی زندگی میں جو عہد و پیما کر لیے تھے, ماں باپ کے گزرنے کے بعد
ان عہد و پیما کو پورا کرو۔ اور آگے جو بات اللہ کے رسول نے کہی نا دوستو، کان کھول لیجیے آپ کہ رسول نے کیا کہا۔ آپ نے کہا آنے والے سے کہ تمہارا سوال یہ ہے، ماں باپ دنیا سے گزر گئے، ان کے گزرنے کے بعد ان کے لیے کوئی نیکی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو سنو، وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، ان سارے رشتوں کو جوڑ کر رکھو جو رشتے ماں اور باپ سے قائم ہوتے ہیں۔ ماں دنیا سے چلی گئی تو ننیالی رشتوں کو جوڑو، یہ ہے ایصال ثواب۔ باپ دنیا سے چلا گیا، ددیالی رشتوں کو جوڑو، یہ ہے ایصال ثواب۔ ہم کھانے پینے میں لگے ہوئے، معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوئے گا، حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں ایک مذہب کا طالب علم ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں۔ جو ایصال ثواب ہمارے ہاں کھلا پلا کر کیا جا رہا ہے، مجھے قرآن و سنت میں دکھائی نہیں دیا۔ یہ ہے اصل ایصال ثواب۔ رشتے تو قائم رکھے نہیں جا رہے ہیں، رشتے تو جوڑنے کو کوشش کی نہیں جا رہی، آس پڑوس میں جھانکا نہیں جا رہا لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں باپ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں صرف ان رشتوں کو قائم نہ رکھو، بلکہ ماں باپ نے جو دوستیاں کر رکھی تھیں ان کے بعد ان دوستیوں کو بھی قائم رکھو۔ ماں کی سہیلیاں تھیں، گوشت ان کے گھر بھی بھیجایا کرو۔ باپ کے دوست تھے، گھر میں کوئی تقریب ہے، باپ کے دوستوں کو یاد رکھو۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی تھی، جب تک وہ حیات رہی اللہ کے رسول نے دوسری شادی نہیں کی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور ذبح کرواتے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو یاد رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، انسانوں میں، مخلوق میں اگر سب سے بڑا احسان کسی کا ہے وہ ماں باپ ہے، سب سے بڑا حق کسی کا ہے وہ ماں باپ ہے۔ یہی ہماری جنت ہے، یہی ہماری جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ حقوق والدین کا موضوع مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ حقوق جو بچوں کے حقوق ہیں اس پر گفتگو نہ ہو۔ تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم اولاد کے حقوق سے متعلق گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔